TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے وزیر ماحولیات اسٹیون گیلبو ہفتے کے روز بیجنگ روانہ ہوئے، جہاں وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑنے اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ پر بات چیت میں شرکت کریں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر ماحولیات اسٹیون گیلبو ہفتے کے روز بیجنگ روانہ ہوئے، جہاں وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑنے اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ پر بات چیت میں شرکت کریں گے، جو 4 سالوں میں چین جانے والے پہلے کینیڈا کے وزیر ہیں۔ ایک ماہ قبل امریکی موسمیاتی ایلچی جان کیری نے اسی طرح کی بات چیت کے لیے چین کا دورہ کیا تھا۔ فرانس اور جرمنی سمیت دیگر G7 ممالک نے بھی کووڈ-19 پر سفری پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد سے موسمیاتی نمائندے بھیجے ہیں۔ گیلبو کا کہنا تھا کہ میں امید کر رہا ہوں کہ ہم موسمیاتی تبدیلی سے متعلق متعدد مسائل کے بارے میں کھلی اور صاف بات چیت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا اور چین دونوں ہی بڑے پیمانے پر اخراج کرنے والے ہیں اور شاید ایسے طریقے ہیں جن سے ہم تعاون کر سکتے ہیں۔ گیلبو، جو کہ گرین پیس سمیت ماحولیاتی گروپوں کے سابق وکیل ہیں، 28 سے 30 اگست تک چائنا کونسل فار انٹرنیشنل کوآپریشن آن انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسٹیون گیلبو نے کہا کہ 2 اہم مسائل جو وہ لانا چاہتے ہیں وہ ہیں میتھین کے اخراج میں کمی اور ایک عالمی قابل تجدید توانائی کا ہدف، جس پر اس سال کے آخر میں اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس سے پہلے بات کی جا رہی ہے۔ گیلبو نے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کی نیچر سمٹ کی بھی پیروی کرنا چاہتے ہیں، جس کی میزبانی کینیڈا نے کی تھی اور جس کی صدارت چین نے گزشتہ سال کے آخر میں کی تھی، جس کے نتیجے میں ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے عالمی معاہدہ ہوا جو نصف دنیا کی معیشت کو سہارا دیتا ہے۔ کینیڈا کشیدگی کے باوجود آب و ہوا پر چین کے تعاون کا خواہاں ہے۔ کینیڈین امیگریشن منسٹر کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد رہائش کے شعبے کے لیے تشویش کا باعث ہے، حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ اس چیلنج کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ضروری نہیں ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے امیگریشن کے وزیر مارک ملر کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں داخل ہونے والے بین الاقوامی طلباء کی آسمان چھوتی تعداد کے بارے میں تشویش صرف رہائش کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ خود امیگریشن سسٹم کی سالمیت پر کینیڈینز کا اعتماد ہے۔ مارک ملر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کینیڈا اس سال تقریباً 9 لاکھ بین الاقوامی طلباء کو خوش آمدید کہنے کے راستے پر ہے۔ یہ کینیڈا کی تاریخ کے کسی بھی موڑ سے زائد ہے اور ایک دہائی قبل ملک میں داخل ہونے والے طلباء کی تعداد سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہے۔ بین الاقوامی طلباء کی اس تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد نے اس ہفتے اس وقت توجہ حاصل کی جب ملک کے نئے ہاؤسنگ منسٹر شان فریزر نے کینیڈا میں داخل ہونے والے طلباء کی تعداد پر ممکنہ حد کا خیال پیش کیا۔ ملر کا کہنا تھا کہ طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد رہائش کے لیے تشویش کا باعث ہے، حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ اس چیلنج کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ کینیڈا میں ایک ماحولیاتی نظام ہے جو بہت منافع بخش ہے اور یہ کچھ ٹیڑھے اثرات کے ساتھ آیا ہے۔ سسٹم میں کچھ دھوکہ دہی، کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جسے کینیڈا میں بیک ڈور انٹری کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن کئی شعبوں میں دباؤ بھی، جن میں سے رہائش ایک ہے۔ لیکن ملر کینیڈا میں داخل ہونے والے طلباء کی تعداد پر سخت پابندی کے خیال سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا صرف ہارڈ کیپ لگانا، جس نے پچھلے کچھ دنوں میں بہت زیادہ عوامی کھیل حاصل کیا، اس کا واحد حل نہیں ہے۔ کینیڈا کے مختلف علاقوں میں جنگلات میں لگی آگ تاحال بے قابو ہے، جس میں آج تک 1,37,000 مربع کلومیٹر سے زائد کا رقبہ جل چکا ہے، جو 10 سال اوسط سے 6 گنا زائد ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے مختلف علاقوں میں جنگلات میں لگی آگ تاحال بے قابو ہے، جس میں آج تک 1,37,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ کا رقبہ جل چکا ہے، جو 10 سالہ اوسط سے 6 گنا زائد ہے۔ انخلا کے احکامات کے تحت دسیوں ہزار افراد کو اپنے علاقوں سے انخلا کرنا پڑا ہے۔ گھر اور کاروبار تباہ ہو چکے ہیں اور اس سیزن میں 4 وائلڈ لینڈ فائر فائٹرز کام پر مارے گئے ہیں۔ برٹش کولمبیا کے شوسواپ علاقے کے رہائشی صرف ایک ہفتہ قبل ایک تباہ کن جنگل کی آگ کی وجہ سے اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے، جلد ہی اپنی جائیدادوں پر پہنچ سکیں گے۔ کولمبیا شوسواپ ریجنل ڈسٹرکٹ کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے ڈائریکٹر ڈیرک سدرلینڈ کا کہنا ہے کہ عملہ آج سے رہائشیوں تک پہنچنا شروع کر دے گا۔ انہوں نے بریفنگ میں بتایا کہ بش کریک ایسٹ وائلڈ فائر سے تباہ ہونے والی املاک کی تخمینہ تعداد 131 میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، مزید 37 کو نقصان پہنچا۔
سدرلینڈ کا کہنا ہے کہ علاقائی ضلع سالمن آرم میں بے گھر رہائشیوں کی مدد کے لیے ابھی اور مستقبل میں بھی ایک لچکدار مرکز کھولنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ شمال مغربی علاقوں کی پریمیئر کیرولین کوچران نے ہفتے کے روز ایڈمنٹن میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ اپنی ملاقات کے بعد ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ جنگل کی آگ اور انخلا کی روشنی میں جس نے NWT کے 2/3 کو مجبور کر دیا ہے، اس علاقے کو ملنے والی وفاقی حمایت، خاص طور پر فوجی امداد کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹروڈو نے کئی وعدے کیے جن میں NWT کے لیے ایمپلائمنٹ انشورنس کے عمل کو تیز کرنا شامل تھا، رہائشیوں اور نقد بہاؤ میں مدد کے لیے ڈیزاسٹر مالی امداد کے انتظامات کے تحت پیشگی فراہم کرنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جیل میں لی گئی تصویر وائرل، ٹی شرٹس، کیپس اور کپ مارکیٹ میں آ گئے اور ٹرمپ کے حامی مگ شاٹ سے سجی اشیاء خریدنے لگے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جیل میں لی گئی تصویر والی ٹی شرٹس، کیپس اور کپ مارکیٹ میں آ گئے اور ٹرمپ کے حامی مگ شاٹ سے سجی اشیاء خریدنے لگے۔ امریکی صدر بائیڈن نے بھی ٹرمپ کو ہینڈسم کہہ دیا۔ صحافی کے سوال پر کہا، ٹرمپ کی تصویر ٹی وی پر دیکھی، وہ ہینڈسم اور اعلیٰ شخص ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جیل میں لی گئی تصویر مقبول ہو گئی۔ مارکیٹ میں ٹرمپ کی تصویر والی ٹی شرٹس، کیپس اور کپ آ گئے اور ٹرمپ کے حامی مگ شاٹ سے سجی اشیاء خریدنے لگے۔ یاد رہے، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی الیکشن میں جارجیا میں مداخلت کیس میں گرفتاری پیش کی تھی، جس کے بعد انہیں $2 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ مقدمے میں گرفتاری دینے کے لیے سابق امریکی صدر جمعرات کی شام اٹلانٹا کی فلٹن کاؤنٹی جیل پہنچے۔ فلٹن جیل میں صدر ٹرمپ کی قیدیوں کے لباس میں تصاویر مگ شاٹ بنائی گئیں جنہیں جاری کیا گیا اور ایسا امریکی تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ اس کے علاوہ ان کی انگلیوں کے نشانات بھی لیے گئے۔ یوکرین کے ڈرون حملے کے بعد روس کے 2 بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر پروازیں معطل کر دی گئیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے ڈرون حملے کے بعد روس کے 2 بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر پروازیں معطل کر دی گئیں۔ روسی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان ڈرونز حملوں کے باعث 2 ایئرپورٹس پر پروازیں معطل کرنا پڑی، تاہم ڈرونز حملوں میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں دوسری بار یوکرین کے روس پر ڈرون حملے کے بعد ہوائی اڈوں پر پروازوں کو معطل کرنا پڑا ہے۔ اس بار بھی یوکرین کا نشانہ روسی دارالحکومت ماسکو کے 2 اہم ایئرپورٹس تھے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ماسکو کے قریب آنے والے یوکرین کے ایک ڈرون اور سرحد سے متصل برانسک علاقے میں 2 دیگر ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ دوسری جانب روس نے یوکرین کے وسطی علاقے پر رات گئے میزائل داغے جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے، لیکن یہ واضح نہیں کہ پہلے روس نے میزائل حملہ کیا یا یوکرین نے ڈرون حملے کیے تھے۔ خیال رہے کہ یوکرین کو ڈنمارک اور ہالینڈ نے F-16 طیارے فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، جس کے بعد یوکرین کے حوصلوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس نے روس پر ایک ہفتے میں 2 بار ڈرونز حملے کیے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔